بات کریں، الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق حتمی فہرست کے 54 دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ حتمی فہرست کے بعد 54 دن کے اندر الیکشن کا پروگرام ہوگا۔ تو دوسری جانب الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ہنگامی مراسلہ ارسال کرتے ہوئے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کو الیکشن کمیشن کی طرف سے مراسلہ ارسال کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مراسلے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹوز الیکشن کمیشن کی معاونت کی پابند ہیں۔ مراسلے کے مطابق چیف سیکرٹریز انتخابات کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ چیف سیکرٹریز متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو بھی ضلعی الیکشن کمیشن سے فوری رابطے کی ہدایت دیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں افواہیں پھیلانے والوں کے لیے آج مایوسی کا دن ہے۔ خوشی ہے کہ ملک میں آئین کے تحت انتخابات ہونے جا رہے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا بڑی بات ہے۔ اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء مرتضی سولنگی اور فواد حسن فواد نے پریس کانفرنس کی۔ نگراں وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے کہا اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نجکاری کا کوئی منصوبہ نگراں حکومت نے شروع نہیں کیا۔ نگراں حکومت کے اقدامات سے پی آئی اے کا آپریشن چل رہا، ہمارے تمام اختیارات آئین کے مطابق ہیں۔ نگراں حکومت کے اقدامات سے پی آئی اے رواں دواں ہے۔ فواد حسن فواد نے مزید کہا کہ سابق حکومت نے نگراں حکومت کو اختیارات دیے ہیں۔ نگراں حکومت کے مینڈیٹ کو قانون میں بڑھایا گیا ہے۔ نجکاری کے حوالے سے گزشتہ حکومت کے فیصلوں کو جاری رکھا۔ جب تک مینڈیٹ ہے نجکاری کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ جو ادارے گزشتہ حکومت نجکاری لسٹ میں ڈال کر گئی ان کی نجکاری ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے یا نہیں۔ مسلم لیگ نون کے بڑوں کی کل لندن میں اہم بیٹھک لگے گی۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا اہم ترین اجلاس ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف دوبارہ لندن روانہ ہو گئے۔ مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی لندن روانہ ہو چکی ہیں۔ سرائے کا کہنا ہے شہباز شریف اہم پیغام لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ لندن بیٹھک میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ شریف خاندان کے افراد موجودہ صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ نیب کیسز کی بحالی سمیت دیگر سیاسی و معاشی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ خبر یہ ہے کہ نیب کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت ہو گئی۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس نے کیسز کی فہرست احتساب عدالت کو بھجوا دی ہے۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا، جسے دیگر عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا پرائیویٹ اور پبلک آفیسر ہولڈر جبکہ سرکاری ملازمین کی کیسز کی نوعیت سے متعلق آگاہ کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا ہم تو تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ احتساب عدالت نے رجسٹرار احتساب عدالت کو ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے احتساب عدالتوں میں بھی 22 کرپشن ریفرنس بحال کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات تعمیری بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات کے عزم کا اعادہ ہے۔ ملاقات میں معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ نگراں وزیر اعظم نے $3 ارب کے معاہدے کی منظوری پر ایم ڈی آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ملکی معیشت کی بحالی اور بہتری کے اقدامات سے متعلق ایم ڈی آئی ایم ایف کو آگاہ کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے معاشی بحالی کے اقدامات اور پالیسیوں کو سراہا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس نے کہا ہے کہ ہمارا بنیادی ہدف پاکستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ نیو یارک میں انٹرویو دیتے ہوئے جلیل عباس نے کہا کہ معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔
SICF کے تحت 5 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خلیجی ممالک سے معاہدہ ہوں گے، جبکہ نگراں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک پاکستان میں بڑے شراکت دار ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا بڑا ہدف عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ چین پاکستان کا ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے۔ چین نے CPEC کے تحت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور پاکستان CPEC کے 10ویں سالگرہ منا رہی۔ CPEC کے اگلے مرحلے میں زراعت اور ریلوے پر توجہ دی جا رہی۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ جلیل عباس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گرد گروپ ہمسایہ ملکوں سے کارروائیوں میں ملوث ہے۔ افغانستان کا عدم TTP کے پاکستان میں حملوں پر کارروائی کرے۔ افغانستان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کو یقینی بنائے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال نے کہا کہ بجلی چوری کلچر ختم کیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جرم کرنے والوں کی سزا بل ادا کرنے والوں کو دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ راشد لنگڑیال نے سوشل میڈیا پر اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم زوروں پر جاری ہے۔ اب تک 6 ارب وصول کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخری 7 دن میں بجلی چوری سے 5 ارب روپے وصول کیے اور 1500 بجلی چور گرفتار کر لیے۔ لیسکو نے بجلی چوروں سے 1 ارب 45 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد ریکور کر لیے۔ راشد لنگڑیال کا کہنا ہے لیسکو میں 4928 FIRs کا اندراج کیا گیا۔ لیسکو ریجن سے اب تک 406 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ ہیسکو نے بجلی چوری سے 1 ارب 21 کروڑ 40 لاکھ روپے ریکور کیے۔ سیکرٹری پاور نے کہا کہ ہیسکو میں 310 FIRs اور 31 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نگراں حکومت نے سرکاری سطح پر چلائے جانے والے اداروں سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ فائنینشل نقصانات کے ازالے کے لیے وزارت خزانہ مدد کرے گی۔ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات 500 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ حکومتی ادارے خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ 10 منافع بخش اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی فہرست بنا لی ہے۔ حکومتی ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی ملکیتی اداروں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ حکومتی ملکیتی اداروں کی تنظیم نو کی جا رہی ہے۔ کوئی وزارت سرکاری محکموں کو کسی قسم کی ہدایت جاری نہیں کرے گی۔ حکومتی کمپنیوں کے لیے پہلی دفعہ کابینہ کی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو حکومتی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے حکومتی کمپنیوں کے قانون کا مسودہ بنا لیا ہے۔ اس مسودہ قانون پر تمام شراکت داروں سے مشورہ کیا گیا۔ نئے قانون کے تحت بورڈز کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے گا۔ بورڈز میں ماہرین کو رکھا جائے گا اور چیئرمین بھی میرٹ پر لگایا جائے گا، جبکہ ان کمپنیوں کو پیپرا قانون سے استثنا دیا جائے گا۔ نگراں وزیر خزانہ کا کہنا ہے نجکاری کی فہرست پہلے سے تیار ہے۔ اس پر سیاسی اتفاق رائے بھی موجود ہے۔ نجکاری پر کام جاری ہے اور نجکاری کمیشن آزادانہ کام کرتا ہے، جبکہ PIA کے نجکاری پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ جواب وزیر نجکاری دیں گے، لیکن PIA کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ PIA کو کمرشل بینکوں سے معاونت فراہم کریں گے۔ شمشاد اختر نے مزید کہا کہ حکومتی گارنٹیز ایک حقیقت ہے اور یہ IMF کی طے کردہ حد ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دکانوں کے کرائے اور جائیداد منتقلی کیس میں درخواست گزار کے وکیل پر عدالتی وقت ضائع کرنے پر 5000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ سپریم کورٹ میں دکانوں کے کرائے اور جائیداد منتقلی کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئی، جس میں دوران سماعت عدالت نے وکیل محمد شعیب خان سے بار بار دستاویزات کا پوچھا، جس پر وکیل عدالت میں دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ وکیل نے متعلقہ دستاویزات دکھانے کے بجائے عدالت کا وقت ضائع کیا اور وکیل نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے اس عمل سے عدالت کو آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالتی وقت کے ضیاع پر آپ کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کرنا چاہیے، تاہم عدالت نے وکیل پر 5000 روپے جرمانہ عائد کیا اور جرمانے کی رقم اپنی مرضی کے خیراتی ادارے میں جمع کرا کے رسید دینے کی ہدایت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے انتخابات میں بہت بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں بھارتی اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ پیپلز پارٹی انتخابات میں بہت بڑا سرپرائز دے گی، چاہے جتنے بھی پروپیگنڈا اور ٹرائل ہوں، پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔
کراچی پریس کلب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر شرجیل انعام میمن نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 35ویں سالگرہ کراچی پریس کلب میں منائی جا رہی ہے۔ جمہوریت کی بحالی پیپلز پارٹی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ صحافی برادری کے ساتھ کھڑی رہی۔ ملک کی موجودہ صورتحال کا حل پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی ملک کو مہنگائی کے طوفان سے نکال سکتی ہے۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی وعدہ خلافی کی بدولت آج ملک میں یہ حالات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کو قرضے میں ڈبو دیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ آج پورے پاکستان میں لوگ بجلی کے بلوں پر نکل رہے، لوگ بجلی کے بل سے پریشان ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے کیٹی بندر میں بجلی کے پلانٹ لگانے کا کہا۔ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے یہ پلانٹ نہیں لگائے تھے؟ آصف زرداری نے بجلی بنانے کا تھرکول پلانٹ شروع کیا۔ تھر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ تھر سے 2660 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا ہو رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے خدمت کرتی ہے۔ سندھ میں پیدا ہونے والی بجلی قومی گرڈ میں شامل ہو رہی۔ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی جانب جانا ہوگا۔ سبسڈی صرف غریب مزدور اور کسانوں کو ملنی چاہیے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پورے پاکستان میں سب سے اچھے اسپتال سندھ میں ہیں۔ سندھ کے اسپتالوں میں مریضوں کو مفت علاج کیا جاتا ہے۔ سندھ میں جو صحت کی سہولیات ہے وہ پورے ملک میں کہیں بھی نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے بلاول۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج 35 برس کے ہو گئے۔ ملک کی سیاست میں آئے اور چھا گئے۔ جو مقام سیاست دانوں کو کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد ملا، وہ مقام بلاول بھٹو زرداری نے چند سالوں میں حاصل کیا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کی آواز ہو یا لب و لہجہ ہو بہو والدہ جیسا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 21 سپتمبر کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت بلاول 19 برس کے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2011 میں وطن واپس آئے اور عملی سیاست کا آغاز کیا۔ آصف زرداری نے 2015 میں پارٹی کے اختیارات بلاول بھٹو زرداری کے سپرد کیے۔ 2018 میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 27 اپریل 2022 کو بلاول بھٹو زرداری ملک کے پہلے نوجوان وزیر خارجہ بنے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ محکمہ متروکہ وقف املاک نے راولپنڈی میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اہل صبح آپریشن کر کے لال حویلی کے تمام یونٹس کو سیل کر دیا۔ محکمہ متروکہ وقف املاک راولپنڈی کی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کی سربراہی میں اہل صبح بھاوڑا بازار میں قائم لال حویلی پر کارروائی کی گئی۔ لال حویلی کے گراؤنڈ فلور، مرکزی احاطے، مہمان خانے، سیاسی بیٹھک اور 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی لال حویلی مکمل سیل کر کے پراپرٹی کو بحق سرکار ضبط کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ لال حویلی پراپرٹی پر 3 مختلف یونٹس پر مشتمل ہیں۔ شیخ رشید نے دفاع میں جو کاغذات پیش کیے وہ ناقابل قبول تھے۔ چیئرمین بورڈ نے رجسٹری منسوخ کر دی اور فیصلے کے بعد کارروائی کا آغاز کیا۔ لال حویلی کے تمام تالوں پر دوسرا تالا لگا کر سیل کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ عوامی مسلم لیگ کا سیاسی سیکریٹریٹ بھی لال حویلی میں موجود تھا، جس کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر محکمہ اوقاف کو کسی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شیخ رشید کا کوئی بھی کارکن یا ووٹر سامنے نہیں آیا۔ شیخ رشید کے ذاتی ملازم کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ شیخ رشید نے حکم دیا تھا کہ کسی بھی کارروائی میں مزاحمت نہیں کرنی، اس لیے کوئی مزاحمت نہیں کر رہے۔ لال حویلی کو سیل کرنے کے بعد محکمہ اوقاف کے عملے نے راجہ بازار میں قائم 100 سالہ قدیم دمدمہ مندر کو کچھ یونٹس کو سیل کر کے مرغی منڈی بند کر دی ہے، جبکہ تاجروں نے نعرے بازی کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کا کہنا ہے لال حویلی کے خلاف آپریشن کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لال حویلی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، رانی پور میں تشدد سے ہلاک ہونے والی 10 سالہ گھریلو ملازمہ بچی فاطمہ کی ہلاکت کے کیس میں نامزد ملزم فیاض شاہ نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے ضمانت حاصل کر لی۔ فاطمہ قتل کیس میں نامزد ملزم فیاض شاہ کی 50,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے۔ ملزم فیاض شاہ گرفتار ملزم اسد شاہ کے سسر ہیں۔ عدالت نے مقدمے میں نامزد ہینا شاہ کی درخواست پر فیصلہ 26 سپتمبر تک محفوظ کر لیا ہے۔ ملزم ہینا شاہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ سے 7 روزہ عبوری ضمانت لے چکی ہیں۔ پیر اسد شاہ اور کمپیوٹر امتیاز جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ پاکستانی خاتون کوپیما نائلہ کیانی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ نائلہ
8,163 میٹر بلند مناسلو سر کرنے والی پہلی خاتون بن گئی۔ نیپال میں واقع ماؤنٹ مناسلو دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 9 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے۔ نائلہ اس سے قبل ماؤنٹ ایوریسٹ، K2، ننگا پربت، G1، G2، اناپورنا، لوٹسے اور براڈ پیک سر کر چکی ہیں۔ ننگا پربت، G1، G2، اناپورنا، لوٹسے اور براڈ پیک کے ٹاپ پر بھی جانے والی نائلہ پہلی پاکستانی خاتون ہے۔ نائلہ اس سیزن کی چین میں چوائب اور شیشا پنگما کی بھی سر کر چکی ہیں، جبکہ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے کا عزم بھی رکھتی ہیں۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں میلوڈی کوئن اور سروں کی ملکہ جیسے اعزاز پانے والی ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 97ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ 5 دہائیوں تک فلموں کی کامیابی کی ضمانت بننے والی میلوڈی کوئن 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی۔ نور جہاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی آب و تاب سے زندہ ہیں۔ مدح آواز کا ترنم آج تک نہیں بھولے۔ نور جہاں نے جو گایا وہ امر ہو گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1935 میں بطور چائلڈ اسٹار فلم پنڈی تی کڑیوں سے کیا، جس کے بعد انمول گھڑی، ہیر سیال اور سسی پنو جیسی مشہور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1941 میں موسیقار غلام حیدر نے انہیں اپنی فلم خزانچی میں پلے بیک سنگر کے طور پر متعارف کرایا۔ اسی سال ہی بمبئی میں بننے والی فلم خاندان ان کی زندگی کا ایک اور اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس فلم کی تیاری کے دوران ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے ان کی محبت پروان چڑھی اور دونوں رشتہ ازدواج میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنوے سے اپنے لالی ووڈ کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی کی تو پھر خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا۔ ایک ریکارڈ کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں 985 فلموں کے لیے نغمے ریکارڈ کروائے۔ نور جہاں نے مجموعی طور پر 10,000 سے زیادہ غزلیں گائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔